بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ کا الدرس الثالث والعشرون کے پارٹ 1 میں خوش آمدید۔ دیکھیں، جو مذکر کے لیے ہم نے پڑھا تھا، واحد متکلم کا صیغہ پڑھ لیا تھا، مضارع کا، غائب کا صیغہ پڑھ لیا تھا، مخاطب کا صیغہ پڑھ لیا تھا۔ یہ جو سبق ہے، اس سبق کے اندر انہی کے درمیان جو فرق ہے، اسی فرق کی مشق کروائی گئی ہے۔ کچھ جملے ہیں، جملے دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں۔ خالد یقول، خالد کہتا ہے، کیا کہتا ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ انا تلمیذ، میں شاگرد ہوں۔ انا فی الفصل، میں درسگاہ میں ہوں۔ آخذ الکتاب، میں کتاب پکڑتا ہوں۔ اقوم، میں کھڑا ہوتا ہوں۔ مکان کہتے ہیں جگہ کو، من سے، میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوں۔ وامشی الی الباب، باب دروازہ، مشی یمشی اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، اور میں دروازے کی جانب چلتا ہوں۔ افتح الباب، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ غرفہ کہتے ہیں کمرے کو، اور میں کمرے سے نکلتا ہوں۔ واذهب الی البیت، اور میں گھر کی جانب جاتا ہوں۔ کچھ اس میں لفظ تو وہ ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ ذهب یذهب، اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، واحد متکلم کا یہ صیغہ ہے۔ اسی طریقے سے فتح یفتح، اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنا۔ تو اب یہ دیکھیں، جو خالد ہے نا، خالد بتا رہا ہے۔ ہم نے پہلے خالد کے بارے میں حکایت نقل کی کہ خالد کہتا ہے، تو لہذا ہم نے یہاں پہ غائب کا صیغہ استعمال کیا کہ خالد یقول، خالد کہتا ہے۔ یقول کا لفظ بھی پہلے گزر چکا ہے، کہنا اس کا معنی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد خالد اپنے بارے میں بتا رہا ہے، تو جب خالد اپنے بارے میں بتا رہا ہے تو پھر اس کے لیے متکلم کے الفاظ استعمال کرے گا۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں گے تو سارے کے سارے اس میں متکلم کے صیغے ہیں، اور یہ انا ضمیر بھی بتا رہی ہے کہ یہ متکلم ہی ہے۔ انا تلمیذ، انا فی الفصل۔ اب آخذ، اخذ یاخذ اس کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، تو یہ واحد متکلم آ گیا فعل مضارع معلوم سے، میں کتاب پکڑتا ہوں۔ ایک نیا لفظ ہے اس کے اندر، یہ والا اقوم، قام یقوم، اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، اسی سے یہ واحد متکلم کا یہ صیغہ ہے اقوم۔ اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہے نیا، مشی یمشی، اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، واحد متکلم کا جو صیغہ ہے امشی، میں چلتا ہوں۔ اسی طریقے سے خرج یخرج، اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، اخرج، میں نکلتا ہوں۔ تو واحد متکلم کی جو پہچان ہے، وہ پہچان بہت آسان ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے شروع کے اندر آپ کو حمزہ نظر آئے گا، جیسے کہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ آخذ، اقوم، امشی، افتح، اخرج، اذهب۔ اور جبکہ جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کے شروع کے اندر آپ کو یا نظر آئے گا، جیسا کہ آپ کو یہاں پر یا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ترجمہ جب آپ نے کرنا ہے تو آپ کو صیغوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ آپ اردو کے اندر دیکھ لیں، غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو پھر آپ عربی میں اس کے لیے جو غائب کا صیغہ ہے وہ استعمال کریں۔ مخاطب کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو عربی میں مخاطب کا صیغہ لے کر آئیں۔ متکلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو عربی کے اندر آپ متکلم کا صیغہ استعمال کریں گے۔ یہ جو جملے ہیں، ان جملوں کے اندر استاد اور شاگرد کی باہمی بات چیت ہو رہی ہے، اور ان جملوں کے اندر واحد متکلم فعل مضارع معلوم کے ساتھ ساتھ واحد مذکر مخاطب امر حاضر معلوم کا صیغہ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ پہلا جملہ دیکھیں، استاد کہتا ہے کم یا خالد، اے خالد کھڑے ہو جاؤ۔ تو شاگرد آگے سے کیا کہتا ہے، انا اقوم، میں کھڑا ہوتا ہوں۔ پھر استاد پوچھتا ہے این انت، تم کہاں ہو؟ شاگرد آگے سے کیا کہتا ہے، انا فی الفصل، میں درسگاہ میں ہوں۔ پھر استاد آگے سے اس کو حکم دیتا ہے شاگرد کو، خذ الکتاب، کتاب پکڑو۔ تو شاگرد آگے سے جواب دیتا ہے آخذ الکتاب، میں کتاب پکڑتا ہوں۔ استاد پھر آگے سے کہتا ہے امشی الی الباب، دروازے کی جانب چلو۔ تو شاگرد آگے سے کہتا ہے امشی الی الباب، میں دروازے کی جانب چلتا ہوں۔ استاد پھر آگے سے کہتا ہے اخرج من الغرفہ، کمرے سے نکلو یا کمرے سے نکل جاؤ۔ تو شاگرد آگے سے کہتا ہے اخرج من الغرفہ، میں کمرے سے نکلتا ہوں۔ استاد کہتا ہے اذهب الی البیت، گھر کی جانب جاؤ۔ شاگرد کہتا ہے اذهب الی البیت، میں گھر کی جانب جاتا ہوں۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب اس میں دیکھیں، جو استاد ہے، استاد نے امر کے صیغوں کا استعمال کیا۔ مثال کے طور پہ قام یقوم سے قوم، واحد مذکر مخاطب امر حاضر معلوم۔ اسی طریقے سے اس کے بعد خذ الکتاب، واحد مذکر مخاطب امر حاضر معلوم۔ اسی طرح امشی الی الباب، باب، واحد مذکر مخاطب امر حاضر معلوم۔ اسی طرح اخرج من الغرفہ، واحد مذکر مخاطب امر حاضر معلوم۔
اذهب الى البیت واحد مذکر مخاطب امر حاضر معلوم. تو جہاں جہاں پہ استاد نے امر حاضر معلوم کا صیغہ استعمال کیا ہے وہاں پہ ترجمے میں اگر آپ دیکھیں گے تو ترجمے میں سارے کا سارا ہم نے امر والا ترجمہ کیا ہے. حکم دیا جا رہا ہے استاد کی جانب سے، کھڑے ہو جاؤ حکم ہے. اسی طرح خود الکتاب کتاب پکڑو حکم ہے، دروازے کی جانب چلو حکم ہے، کمرے سے نکلو حکم ہے، گھر کی جانب جاؤ حکم ہے. اب یہ جو شاگرد ہے، شاگرد چونکہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے تو لہذا شاگرد نے اس کے جواب کے اندر جتنے صیغے استعمال کیے ہیں وہاں پر واحد متکلم فعل مضارع معلوم کا لفظ استعمال کیا ہے. مثال کے طور پہ اقوم میں کھڑا ہوتا ہوں، یا اسی طریقے سے آخذ الکتاب میں کتاب پکڑتا ہوں، امشی الی الباب میں دروازے کی جانب جاتا ہوں، اخرج من الغرفہ میں کمرے سے نکلتا ہوں، اذهب الی البیت میں گھر کی جانب روانہ ہوتا ہوں یا میں گھر کی جانب جاتا ہوں. تو جیسا صیغہ استعمال کیا جائے گا ترجمے کے اندر آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، آپ نے بالکل ویسا ہی ترجمہ کرنا ہے.